وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حرف جار من اور الہ، اس سے پچھلی کلاس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں حرف جار فی اور علی۔ وہ علی عین سے تھا، یہ الہ جو ہے حمزہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حرف جار من۔ من عربی کا ایک حرف جار ہے جو کسی چیز سے نکلنے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ایک چیز کسی چیز سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کسی جگہ یا چیز کے نکلنے کو ظاہر کرنے کے لیے من کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اردو میں اگر آپ کہتے ہیں سے، کی طرف میں سے نکل کر، تو اس طرح کے جو جملے آتے ہیں ان میں ہم سے یوز کرتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح عربی میں کسی بھی چیز کی کسی چیز سے جدائی یا اس کے نکلنے کو من سے ظاہر کرتے ہیں۔ انگلش میں آپ کو پتہ ہے یہ پریپوزیشن، تو ہم پریپوزیشنز ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو فرام جہاں پہ آتا ہے نا انگلش میں کہ دا بوائے وینٹ آؤٹ، یعنی کہ نکل گیا، چلا گیا، فرام سے۔ تو ایک جملہ لیں گے تاکہ ہمیں پراپر اس کی سمجھ آئے۔ دیکھیں، خرج اردو سے سٹارٹ کریں، میں گھر سے نکلا۔ اب یہ سے جو آتا ہے اردو میں، آئی کیم آؤٹ فرام دی ہاؤس۔ تو دیکھیں سے اور فرام جو ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں، تو عربی میں جب ہم نے کہنا ہوگا کہ میں گھر سے نکلا، تو کون سا ورڈ یوز ہوگا؟ من۔ تو اب تک چونکہ ہم اس لیول تک آ چکے ہیں کہ ہم جملوں کا گرامیٹیکل انالیسس کر سکیں، تو اگر اس کو دیکھیں تو پہلا لفظ ہے خراج تو یہ جملہ فعل ہی ہے کیونکہ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کیا ورب ہے اس میں؟ خراجہ، ٹھیک ہے، یہ خراجہ ایک فعل ماضی کا ورب ہے۔ تو اس کو یہاں پہ سکن کر دیا کیونکہ اب ساتھ میں یہ لگ گئی تو یہ فاعل ہے اس کا، یعنی کہ میں، انا۔ تو میں نکلا کہاں سے؟ اب یہ دونوں مل کے بتائیں گے، من البیت۔ من حرف جر ہے، اس کا کیا رول ہے کہ کسی بھی اسم سے شروع میں آ جائے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی اس کے اینڈ پہ زیر آ جائے گی۔ تو میں نکلا گھر سے، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک سنگولر جو ہے نا فرسٹ پرسن کی بات ہے، اور وہ کیا فعل کر رہا ہے؟ گھر سے نکل رہا ہے۔ تو کمپلیٹلی ہمیں اس میں پتہ چل گیا، چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر۔ تو اب ہم اگر عربی خود سے نہیں سیکھتے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی بندہ کہہ دے کہ یہاں پہ جو نکلنا ہے یہ عام نکلنا نہیں ہے، یہ جہاد کے لیے نکلنا ہے یا یہ کاروبار کے لیے نکلنا ہے، تو ہمیں کیا پتہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن خود عربی سیکھی ہے تو اب پتہ چلا کہ یہ گھر سے نکلنا ماضی کی بات ہے اور فرسٹ پرسن سنگولر کی بات ہے۔ نیکسٹ سینٹنس پہ آ جائیں، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ ورڈ سے اور کیم فرام، سے اور فرام کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس میں من۔ اور اب جئتو، تو آپ کو پتہ ہے اس میں فعل کیا ہے؟ جا، آنا۔ تو جا آیا، جئتو، تو جو ہے یہ آئی کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جئتو من الپاکستان۔ تو سے اور فرام انگلش اردو میں، من عربی میں۔ تو اس کتاب اور کورس کی خوبی یہی ہے کہ ہم ایک وقت میں صرف ایک چیز پڑھتے ہیں، اسی کی مثالیں لاتے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، میں نے گلاس سے پانی پیا۔ اب یہ اردو کا سے اور یہ انگلش کا فرام، تو عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے من، ٹھیک ہے۔ شربتو، میں نے پیا، کیا پیا؟ الماء من القاص، یعنی گلاس سے پانی پیا۔ قوب بھی کہہ لیں، کپ کو قوب بھی کہتے ہیں، قاص کہتے ہیں، آپ نے کاسا سنا ہوگا، قاص۔ تو یہ ایک فعل ہے شاربہ، اور اس کے آگے تو جو ہے یہ فاعل ہے، یہ فعل فاعل ایک لفظ میں آگے، مفعول جو ہے وہ یہ ما ہے، من القاص جار مجرور ہے، من حرف جر اور قاص اسم مجرور، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس ہے۔ وہ بھارت سے ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، سے۔ ہی از اے اسٹوڈنٹ فرام انڈیا، یہ فرام انگلش کا، سے اردو کا، تو اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں من۔ تو ہوا
یہ ایک ضمیر ہے، ہی کے لیے یوز ہوتی ہے. طالبن ایک اسم ہے، یہاں پہ کامن ناؤن یوز ہو رہا ہے اسی لیے پیش تنوین کے ساتھ ہے. تو دیکھیں اب یہاں تک آتے ہوئے ہمیں پتہ چل گیا کہ تنوین آ گئی ہے تو وہ کیا ہے، سنگل پیش ہے، سنگل زیر ہے، ڈبل زیر ہے. تو ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو یہ جملہ اسمی ہے چونکہ ایک ناؤن پروناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو من جو ہے حرف جر ہے، الہندی جو ہے اسم مجرور ہے. یہ قلم لکڑی سے بنا ہے، دیکھیں سے. دا پین از فرام ووڈ، دا پین از میڈ فرام ووڈ. فرام انگلش میں، سے اردو میں، عربی میں من. القلم من الخشب، خشب ایک عربی میں لفظ ہے لکڑی کے لیے. تو آپ اس کو اپنی ووکیبلری میں نوٹ کر لیں، جو بھی لفظ آپ کو نیا لگے، فرسٹ ٹائم سنا ہو یا قرآن مجید میں یوز ہوا ہو یا حدیث میں یوز ہوا تو آپ اس کو اپنی ڈکشنری میں لکھ لیں. اب دیکھیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے عربی سیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ قرآن سے مثالیں لائیں مین کی. تو اس میں تمام حوالہ جات تصدیق شدہ ہے. دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب اس کو دیکھیں، واو حرف عطف یہ ہم پڑھ رہے ہیں، من حرف جر، اس کا رول کیا ہے، اسم کو مجرور کرے گا. الناسو تھا، من لگنے سے الناسی ہو گیا. تو یہ ہے وہ ورڈ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور لوگوں میں سے، تو دیکھیں میں سے، یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ لوگوں میں سے من. نیکسٹ آپ مثال دیکھیں، خلق الانسان من سلسال. اب یہ دیکھیں من حرف جر اور سلسال، یہاں پہ لن تھا تو لن ہو گیا، تنوین پہ سے تنوین زیر ہو گیا. سورہ رحمان کی آیت نمبر 14، خلق الانسان من سلسال. من کے استعمال کے بعد اسم مجرور. اس کے بعد ربی نجینی من، یہ من ہے. سورہ قصص آیت نمبر 21، ربی نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے. تو اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس حرف جر الہ. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں تاکہ بہت زیادہ ہیوی نہ ہو جائے انشاءاللہ عز و جل.